بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 8 سورہ التکاثر. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. Then on that day you will be questioned about the blessings. ثم کا مطلب ہوتا ہے then, لتسألن کا مطلب ہے you will be questioned یومئذ on that day عن النعیم about the blessings. اب لتسألن کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. اگر میں آپ سے بولوں کہ تم سے پوچھا جائے گا، مطلب میں نارمل ٹون میں بول رہی ہوں، اسی بات کو اگر اس طرح بولا جائے، تم سے پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا، تو کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ میری ٹون میں اینگر ظاہر ہو رہا ہے. اللہ کی یہ جو آیت ہے اس میں اللہ کا اینگر ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ورڈ یوز کیا لتسألن. 4 ڈگریز آف ایمفیسس ہے کہ اللہ جیسے 4 بار پوچھ رہا ہو کہ تم سے ضرور پوچھا جائے گا، شیورلی پوچھا جائے گا. یہ مت سوچو کہ تم اس دن جواب نہیں دو گے. جتنی بھی نعمتیں دی گئی ہیں ان سب کا سوال کیا جائے گا. اب نعیم کی بات کر لیتے ہیں. نعیم ایسے انسان کو کہتے ہیں جس نے اپنی زندگی صرف لگژری میں اور بلیسنگ میں گزاری ہو. ہمارے دماغ میں کیا پکچر بنتی ہے کہ نعیم کون ہوگا؟ کوئی ویلدی انسان، کوئی امیر انسان، کوئی کروڑ پتی؟ نہیں، میں اور آپ نعیم ہیں. یہ تمام نعمتیں ہیں. سونا نعمت ہے، سانس کا لینا نعمت ہے، میں بول پا رہی ہوں نعمت ہے، آپ سن پا رہے نعمت ہے، اور اس سے بھی بڑی نعمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، اسلام، مسلم گھر میں پیدا ہونا. یہ تمام چیزیں نعمت ہیں. ان سب کا ہمیں جواب دینا ہے. ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ میرے پاس بڑا گھر ہے، شکر ادا کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ استغفر اللہ، مجھے اس بڑے گھر کا پوچھا جائے گا، مجھ سے سوال کیا جائے گا. میں نے پیسہ کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا، میں نے ان نعمتوں کا کیا، کس طرح سے استعمال کیا، کس طرح سے یوز میں لائی، سب کچھ. اور اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر. جو نعمتیں اللہ نے دی حق راہ پہ چلنے کے لیے، اسلام فالو کرنے کے لیے، انہی نعمتوں کی وجہ سے ہم دنیا میں مبتلا ہو کے رہ گئے، دنیا میں کھو کے رہ گئے، الجھ کے رہ گئے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے کلام کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں. آمین رب العالمین.